بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی اسی سلسلے کا یہ پروگرام ہے اور اس کا نمبر ہے 260۔ آج ہم ایک کتاب پر پھر بات کریں گے اور یہ کتاب مضامین کا مجموعہ ہے جو ایک روزنامے میں چھپتے رہے ہیں۔ یہ کتاب ہے سلیکٹر سے سلیکٹڈ تک، اور یہ ممتاز صحافی ہمارے دور کے جن کا نام مظہر عباس ہے، ان کی لکھے ہوئے مضامین کا مجموعہ ہے، اور یہ 10 جنوری 2024 سے پہلے کے 3 سالوں کے دوران لکھے گئے مضامین۔ مظہر صاحب ایک بہت ہی معقول، سنجیدہ، غیر جانبدار اور صحیح بات کو صحیح اور غلط بات کو غلط کہنے والے صحافیوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن بہرحال مضامین اور وہ بھی لکھنے کے کچھ اور مجبوریاں ہیں، کچھ آداب ہیں، خود جس جگہ وہ چیز چھپ رہی ہے خود اس کی اپنی پالیسی ہے، لیکن ان سب چیزوں سے قطع نظر مظہر صاحب کے یہ مضمون بہت ہی منطقی، بے لاگ اور مجموعی طور پر پورے حالات پر نظر رکھتے ہوئے لکھے گئے ہیں، جو کچھ لکھا جا سکتا تھا۔ اس میں کوئی 150 کے قریب، جیسے میں نے عرض کیا، مضامین ہیں، اور اس زمانے کے جو بھی بڑے اہم واقعات تھے ان سب پر مظہر صاحب نے اپنے مضامین میں تبصرہ کیا ہے۔ آپ حضرات کو یہ معلوم ہوگا کہ کالموں میں اور مضامین میں، سنجیدہ مضامین میں فرق ہوتا ہے۔ کالموں میں بہت ساری باتیں مداحیہ انداز میں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن مضامین میں، سنجیدہ مضامین میں، وہ باتیں بہت ہی سوچ سمجھ کر لکھنا ہوتی ہیں۔ جیسے کہ کسی نے شاید مشتاق احمد یوسفی کا کہا ہوا ہے کہ جو باتیں آپ نظم میں اور غزل میں بیان کر دیتے ہیں، اگر آپ ان کو لکھیں نثر میں تو لڑائی جھگڑے کا بہت امکان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مداحیہ کالم کچھ اور ہوتے ہیں، اور سنجیدہ مضامین، سنجیدہ مضامین کو سنجیدہ لوگ، بااثر لوگ پڑھتے بھی ہیں اور اس کا اثر بھی قبول کرتے ہیں، اور اس کے اثرات سے نمٹنے کی اگر ان میں طاقت ہے تو ان سے نمٹنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ مضامین صرف لکھنے والے کی کوشش تو ہوتے ہیں، لیکن بہرحال جس اخبار میں چھپ رہے ہیں، جس چینل پہ یہ خیالات جا رہے ہیں، اس کے مالکان کا بھی بہت اثر ہوتا ہے۔ اور بات وہی ہے کہ اگر آپ اپنی مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے دائرہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات آپ زیادہ اچھے انداز میں پیش کر سکتے ہیں، تو یہی مہارت ہے۔ بہرحال مظہر صاحب نے اس مہارت کو بدرجہ اتم اپنایا ہے، اور اس وقت کے ان 3 سالوں کے جیسا میں نے ذکر کیا 10 جنوری 2024 سے پہلے کے الیکشن نہیں ہوئے تھے 2024 کے، اس سے پہلے کے جو حالات تھے ان سب پر اپنے مضامین میں تبصرہ کیا ہے، تنقید کی ہے، اور حالات کا جائزہ پیش کیا ہے۔ مظہر صاحب اپنے زمانہ طالب علمی میں ایک ایسی تنظیم سے وابستہ رہے ہیں جو بائیں بازو کی تنظیم شمار ہوتی تھی، اور اس کے 2 گروپ تھے، ایک سوویت یونین کا حامی تھا، ایک چین کا حامی تھا، لیکن بہرحال بہت سارے ایسے لوگ جو اس وقت ان تنظیموں میں شامل تھے بعد میں نیوٹرل ہو گئے اور غیر جانبدار ہو گئے، اور حالات بھی بدل گئے، اور ان کی سوچ اور فکر میں بہت توازن اور بہت ہی اعتدال آ گیا۔ مظہر صاحب بھی ایسے ہی صحافیوں میں شامل ہیں۔ انہوں نے اپنے ان مضامین میں اس وقت کے حالات پر بے لاگ تبصرہ کیا ہے، اور حکمت کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ ایسی چیز جو چھپ ہی نہ سکے، اس سے بہتر ہے کہ جو چیز چھپ سکتی ہو لیکن اس میں اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا جائے۔
حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں جو پسند نہیں کرتے کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی چیز شامل کیجیے، بااثر بھی ہوتے ہیں وہ، اور ان پر بھی اگر آپ نے لکھنا ہے تو آپ کو ایک طریقہ اور ایک مہارت آنی چاہیے۔ مدر صاحب کو یہ مہارت آتی ہے، انہوں نے اس زمانے کے جو حالات تھے ان پہ بہت اچھا تبصرہ کیا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، کچھ ان کی پسند کچھ ناپسند ہوگی، بعض لوگوں پہ انہوں نے جسے کہتے ہیں ہولا ہاتھ، لازماً ان کی جو پسندیدہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کی انہوں نے غلطیاں بیان کی ہیں، لیکن ان پہ تھوڑا سا ہولا ہاتھ رکھا ہے۔ انہوں نے مرض تو بیان کیا ہے، بیماریاں تو بیان کی ہیں، یہ بیماری، یہ غلطی، یہ حالات، یہ ترامیم، یہ زیادتی، یہ پریس پہ پابندی، یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان، مگر یہ کرنے والے جو لوگ تھے ان پہ ہولا ہاتھ رکھا ہے، ان کا براہ راست ذکر نہیں کیا ہے، ان کا نام کوشش کی ہے، اور یہ ایک اچھا طریقہ ہے، کوئی اتنا اس میں برائی کی بات نہیں۔ لیکن بہرحال ایک بات جو اس ساری چیزوں میں کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور سیاسی جماعت جو اگرچہ انتخابی طور پر کوئی کامیابی حاصل نہیں کی کر سکی ہے ابھی تک، اور لیکن مختلف شعبوں میں اس کا جو اثر و نفوذ ہے، طلباء میں، مزدوروں میں، کسانوں میں اور عام زندگی میں، اس کا ذکر بہت ہی سرسری طور پر کراچی کے حوالے سے انہوں نے کہیں کہیں ذکر کیا ہے، بلدیہ کے حوالے سے بھی انہوں نے اس کی کہا، لیکن کل پاکستان بنیاد پہ اس جماعت کے بارے میں جو کچھ ان کو لکھنا چاہیے تھا انہوں نے ایک طرح سے اس کو نظر انداز کیا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بیماریاں بیان کی ہیں، مرض بیان کیا ہے، لیکن وہی جیسے تھا کہ میر کے اسادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ تو یہ عطار کے جو لونڈے ہیں جو اس وقت سیاست پہ چھائے ہوئے ہیں، لازماً ان کی تشخیص کردہ دواؤں کے جو منفی اثرات ہیں وہ تو انہوں نے بیان کیے ہیں، لیکن ان کا براہ راست ذکر کم ہی کیا ہے، اور کیا بھی ہے تو بڑے ہلکے انداز میں۔ بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ زمانے کا۔ مظہر صاحب نے اپنے اس کتاب میں یا ان مضامین میں بہت سارے صحافیوں کا ذکر کیا ہے، اور واقعی ان صحافیوں نے آبادی صحافت کے لیے مشکل وقت میں، آمروں کے دور میں اور خود نام نہاد جمہوری حکومت کے دور میں بہت قربانیاں دی ہیں۔ لیکن ایک چیز جو کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹریڈ یونینزم بھی ایک اچھی چیز ہے اور یہ ہونی چاہیے، لیکن جو لوگ قلمی کام کر رہے تھے، جو لوگ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے، ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ وہ صحافی جو مضامین لکھتے تھے، جو اداریے لکھتے تھے، جنہوں نے آمروں کے سامنے، جمہوری آمروں کے سامنے اپنے، ان میں صلاح الدین صاحب جیسے لوگ شامل تھے، عبدالکریم عابد جیسے لوگ شامل تھے، ان میں اور بہت سارے لوگ شامل تھے۔ ان کا ذکر شاید بھولے سے بھی مدر صاحب نے نہیں کیا ہے۔ آئی رحمان صاحب بہت بڑے صحافی تھے اور انہوں نے لکھا پڑھا بھی ہے، اسی طرح سے اور بہت سارے، ارشاد راؤ بھی تھے، انہوں نے ایک زمانے میں ضیاء-ال-حق کے زمانے میں بہت کچھ کھول کر لکھا اور اس کی سزا بھی بھگتی۔ لیکن یہ کہ جن کو آپ دایاں بازو کہہ لیں، حالانکہ اب وہ موجودہ اصطلاحات میں ان پر یہ ٹرم اپلائی نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو دایاں بازو بھی نہیں کہتے۔ جس طرح سے خود مظہر صاحب نے بعض مرتبہ اپنے مضامین میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مجھے آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے بتایا، مجھے آئی ایس آئی کے ڈی جی نے بتایا، مجھے فلانے صاحب نے بتایا، فلانے صاحب نے ملاقات نہیں ہے۔ اسی طرح سے صلاح الدین صاحب یا مجیب الرحمان شامی، ان لوگوں کے بھی اپنے تعلقات تھے، اور ان کو بھی اگر کچھ لوگ کچھ اطلاعات دے دیا کرتے تھے تو جس طرح سے آپ کو بہت ساری چیزیں لوگ بتا دیا کرتے تھے کانفیڈنس میں لے کے، ایسے ان کو بتا دیا، یہ صحافت کا حصہ ہے۔ اس طرح سے ان کو نظر انداز کرنا اور ان کی صحافیانہ کارروائیوں کو سے صرف نظر کرنا، یہ شاید کچھ ان کے درجے کے صحافی سے مطابقت نہیں رکھتا۔ بہرحال بہت عمدہ ان کے تبصرے ہیں، بہت انہوں نے پی پی کا ذکر بھی
کی غلطیوں کا ذکر کیا ہے، مسلم لیگ نون کی غلطیوں کا، تحریک انصاف کا، اور خاص طور پہ کراچی کی ایک جماعت جو ایک زمانے میں جس کی مرضی کے بغیر کچھ چھپتا نہیں تھا، جس کی خبریں تک یہ حکم ہوتا تھا کہ اس پر پریس ریلیز نہ لکھا جائے، اس پر اسٹاف رپورٹر لکھا جائے، اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ کاش وہ اس کے ساتھ ان صحافیوں کا، ان اخبارات کا بھی ذکر کرتے جنہوں نے ایسے برے وقتوں میں ان کے نظریات سے کے مخالف تھیں وہ صحافی بھی، لیکن ان کا بہرحال ایک دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا بھی دو تین واقعاتی غلطیاں بھی شاید ہیں۔ انہوں نے جگہ جگہ لکھا ہے کہ بھٹو صاحب جو تھے وہ سینٹوں اور سیٹوں سے الگ ہوئے، سیٹوں سے تو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا، وہ سیٹوں اس علاقے میں کا ایک معاہدہ تھا جہاں ویتنام تھا، کمبوڈیا اور لاؤس اور مشرقی پاکستان برما، لیکن سینٹوں سے بھٹو صاحب کے زمانے میں علیحدہ نہیں ہوئے، سینٹوں سے الگ ہوئے ہیں ضیاءالحق صاحب کے زمانے میں، اور غیر جانبدار تحریک کا رکن بھی پاکستان کیوبا کے اجلاس میں ہوانا میں ہونے والے غیر جانبدار، تو اس لیے کہ یہ واقعاتی غلطی ہے جو شاید درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے مشرقی پاکستان کا جب انہوں نے ذکر کیا ہے تو اس میں بھی انہوں نے اپنے پسندیدہ سیاسی لیڈروں پر ہاتھ ہولا رکھا ہے، حالانکہ اکثریت کا یہ خیال ہے کہ مشرقی پاکستان کے سانحے میں بہت ساری دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا بہت بڑا کردار اور ان کا مفاد شامل تھا۔ بہرحال یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ جس طرح چاہیں اپنی خیالات کا اظہار کریں۔ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، چیف جسٹسوں کا ذکر ہے، آرمی چیف بنانے کے واقعات کا ذکر ہے، اور کراچی کے بلدیاتی جو تنازعات رہے ہیں، بلدیاتی انتخابات رہے ہیں، ان کا حوالہ ہے، اس حوالے سے انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ بے نظیر کے قتل کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے جو سیاسی غلطیاں کہ مختلف لیڈروں نے کی ہیں ان کا ذکر کیا ہے، تو یہ بہت ہی ایک معتدل اور غیر جانبدارانہ مضامین کا مجموعہ کہا جا سکتا ہے، سوائے ان چند باتوں کے جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ تو انور سعید کو اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔